مجھے تو لگ رہا تھا آپ کو کوئی پیکا شیکا کا نوٹس ووٹس آ گیا ہوگا, آپ تو اس میں الجھے ہوئے ہوں گے, آپ کو تو لگتا ہے کوئی نوٹس ملا ہی نہیں. ایک تو میں بات بتا دوں سر, مقدمات کی, تو اب ہمیں ایسی جو ہے نا چس لگی ہے اور ایسا مزہ آتا ہے. میری زندگی مقدموں میں گزری ہے, 33 سال میں نے اس پروفیشن میں گزاری ہے, تو پیکا کے نوٹس ہو یا FIR ہو یا دھمکیاں ہوں, اس کا میں عادی ہوں. جہاں تک آپ نے یہ تمہید باندھی نا, الزامات میں نے نہیں لگائے. الزامات پہلے علیمہ خانم نے شروع کیے نکالے جانے کے بعد. 4 دفعہ بولی, جو ان کا بولنے کا انداز ہے, تضحیق کرنا, کردار کشی کرنا, اور نکال دیا نا. بولنے کی تک نہیں بنتی تھی. میرے پاس کیا رہ گیا تھا کھونے کو. تو اس کے بعد جو ہیں ان کا اور میرا مسئلہ میڈیا کی زینت بنا. میں نے ان کی بیٹوں کی پاکستان سے جانا, پھر 2 سال بعد پاکستان واپس آنا, پھر سیم جرم پہ آسان نیازی کا جیل میں سڑنا, اور ان کے بیٹوں کا 3 دن میں رہا ہونا. اور یہ میں تصدیق کر دوں, صرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے مہربانی نہیں کی, ایجنسیوں کی بھی مہربانی تھی کہ ان کے بیٹے اتنی جلد چھوٹ گئے. اور اس کی پس پشت بہت ساری باتیں ہیں, ایک ایک کر کے انشاءاللہ تشت. لیکن زیادہ مہربانی جو تھی وہ مریم نواز نہیں, صاحبہ زیادہ مہربانی ان کی تھی جنہوں نے ان کے بیٹوں کو پہلے بھیجا تھا, پھر واپس بلوایا اور پھر رہا کروایا. انہوں نے تو جیل میں اولاد میں فیسیلیٹیٹ کیا, اچھے کھانے دیے وغیرہ, ملاقاتیں دی. لیکن جو محترمہ کے بعد اب ان کی 2 بہنیں بھی میدان میں اتر آئی ہے. کبھی ان 2 محترمہ, ایک تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کی شریک حیات ہے, دوست ہے میرے, اس کی وجہ سے میں ان کو کبھی جواب دوں گا نہیں. وہ بھی ویسے آج یہی کہہ رہی تھیں جب دونوں بہنوں کی آج ایک یہ بلکہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں, جب ان سے آپ کے بارے میں پوچھا گیا کہ جی وہ تو آپ کے اوپر بہت سنگین الزامات لگا رہے ہیں خاص طور پر مائننگ کے ٹھیکے کو لے کر, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو اس لائق ہی نہیں سمجھتے کہ ان کی بات کا جواب دیا جائے. ہم تو جب بانی سے ملنے لاسٹ ٹائم جب جیل گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شیر افضل مروت کس خوشی میں خود کو میرے حوالے سے کوئی بیانات دے رہے ہیں, ان کو پارٹی سے تو نکال دیا. کون کس کو کس لائق نہیں سمجھتا ہے, وہ تو علم سے پتہ چلتا ہے, شخصیت سے پتہ چلتا ہے, تاریخ سے پتہ چلتا ہے, کردار سے پتہ چلتا ہے. علیمہ خانم جو ہیں خود منی لانڈرنگ میں سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے. 3 کروڑ روپے جرمانہ ہوا, اس نے منی لانڈرنگ کی, اور اس وقت اپنا کیس دھویا جب خان وزیر اعظم تھے. یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے. ثاقب نثار صاحب, اس وقت آپ کبھی اس طرح سے نہیں بولے, اور ابھی آپ نے میرے پروگرام میں کچھ لمحے پہلے یہ فرمایا ہے کہ جو سلسلہ ہے الزامات کا یہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے شروع ہوا, تو اس سے تو دیکھنے والوں کو یہ تاثر جائے گا کہ انہوں نے چونکہ الزامات آپ کے اوپر لگائے, تو یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں یہ ان الزامات کا جواب ہے, ادروائز شاید آپ کبھی نہ بولتے اس پہ. ایسا ہی ہے, میں کبھی ان کے خلاف نہ بولتا اگر یہ مجھے نہ چھیڑتے, تضحیق نہ کرتے. پھر انہوں نے 2 سال تو پھر آپ یہ کرپشن چھپا جاتے ان کی جو ابھی آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں تو, کرپشن تو تقریباً پاکستان میں ہر دوسرا آدمی کرتا ہے, لیکن پھر کسی کی کرپشن کی جانکاری کے لیے آپ نے پھر اس کے پیچھے ریکی کرنی ہے, پوچھنا ہے, تو پھر تو انہوں نے خود مجھے ٹارگٹ دے دیا. پھر میں اب KP کی بیوروکریسی ہو, تمام PTI کی لیڈرشپ ہو, جو لمحوں کی دیر ہوتی ہیں مجھ تک بات پہنچنے میں. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک چھوٹی سی ملاقات تھی نا سیکرٹری مائننگ کے ساتھ ان کی, تو آپ نے ملاقات کی خبر چلیں آپ تک آئی بھی ہوگی, اس ملاقات میں طے کیا ہوا یہ آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ اتنی اندر کی خبریں بھی آتی ہیں کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کیا گفتگو ہوئی. ان کمپنیوں کی لسٹیں میرے پاس ہیں جو بے نامی میں کسی اور کے نام سے بنوا کے چترال میں مائنز لیے گئے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ بات یہاں تک تو محدود نہیں, نتیہ گلی میں یہ زیادہ تر رہائش پذیر ہوتی ہیں, گورنر ہاؤس میں. تو نتیہ گلی کا تقریباً اب ان کے پاس ہی ہے, تو نتیہ گلی کا جو گورنر ہاؤس ہیں اس کی تزئین و آرائش جو ہیں اس پہ انہوں نے علی امین خان کو کہا, تو ایک ساتھ میں ریکمینڈ بھی کر دیا کہ ٹھیکہ بھی فلاں کو دے. لاہور کی ایک فرم ہے, اور انہوں نے کہا جی 45 کروڑ روپے جو ہیں اس کی خوبصورتی پہ لگیں گے. علی امین خان زندہ ہے, پوچھ لیں کوئی بھی صحافی ان سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے میں نیا گورنر ہاؤس بناؤں. میں آپ کو ایک اور مثال دوں. دیکھیں یہ جو بھی آج کل میرے خلاف بیانات پہ شروع ہو گئے, بہتر نہیں تھا کہ 5 اگست پہ یہ فوکس کرتے, یا زیادہ سے زیادہ یہ جو KP میں ان کی آشیرواد کر تو رہی ہیں, وہی تو فوکس کر رہی ہیں, باقی تو اور کوئی پارٹی میں تیار ہی نہیں ہے. باقی تو صرف 5 اگست کو ایک دن کے لیے باہر نکلنے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو علیمہ خان صاحبہ ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ تحریک چلانی چاہیے. میڈیا کو بھی غلط فہمی ہے, کیا تحریک چلا رہی ہے؟ خبروں کی زینت بننے کے لیے بنیر میں جلسہ کر لیا, بنیر میں گئی,
خبروں میں زینت بننے کے لیے اس بات گئی بھائی فیصل آباد جائیں, لاہور جائیں, کے پی کو کیا اپنے اور مزید رگڑنا ہے؟ کے پی نے کب خان کے نام پہ لبیک نہیں کہا ہے؟ جہاں جانے کی تو یہ ضرورت بنتی ہے, اسلام آباد جائیں, پنڈی جائیں. آپ پھر لے دے کے کے پی میں گھس آتے ہیں. دوسری بات میں کہوں, ان کی آشیرواد سے جو حکومت آئی ہے اور جو بیوروکریسی اور جو وہاں سیاستدان مل کے جو گل قلعہ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جی جی جی. ایک کمپنی ہے المہرین کنسٹرکشن, میرے اپنے حلقے میں تقریباً 15-16 ارب روپے کا کام تھا. یہ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ تھے ان علاقوں کے لیے جو بارشی پانی سے متاثر ہوئے تھے. اس میں چترال بھی ہیں, اس میں ٹانگ بھی ہیں, یہ دوسرا مرحلہ ہے اس کا, اور ڈی خان. ان چاروں اضلاع میں صرف اس کمپنی کو تقریباً 56 ارب روپے کے ٹھیکے دیے گئے. اچھا. اور کس طرح دیے گئے؟ یعنی کہ جس شخص نے, جس کمپنی نے, جو پاکستان بھر میں اور کے پی میں گزشتہ 20 سال سے ٹھیکے کر رہے ہیں, انہوں نے 90 باؤ دیے. لیکن جس کمپنی نے 16 بلو دیے, 16 بلو یعنی 1 ارب روپے کے اوپر 16 کروڑ روپے, تو 50 کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ کم و بیش 10-12 ارب روپے کا ٹھیکہ لگا قومی خزانے کو, کیونکہ یہ رقم ہم نے ورلڈ بینک کو واپس بھی کرنی ہے. اور صرف چند کروڑوں کے لیے المہرین نے آگے وہ ٹیکے, اب میرے اپنے حلقے میں المہرین کو ٹیکے ملے ہوئے ہیں, المہرین نے وہ ٹیکے آگے چھوٹے ٹھیکیداروں کو دے دیے. اور تو ایک اور کارنامہ, کک بیکس کا پھر الزام لگا رہے ہیں علی خان صاحب نہیں, یہ تو علی خان, کیونکہ اگر وہ اپنی من پسند کمپنیز کو اس طرح سے ٹھیکے دلواتی نہیں, ہیں, المہرین اس کی لوگ دلوا رہے ہیں, کمی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ نیب کیوں سوئی ہوئی ہے. تو نیب نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ یہ جو آپ روزانہ ٹی وی پر آ کر آپ بولتے ہیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے, خوش ہیں اسٹیبلشمنٹ تو ان سب سے, پھر خود چلے جائیں. اسٹیبلشمنٹ تو بڑی, آپ نے کبھی نہیں میرا سوچا خیال ہے آپ ٹی وی پہ آ کے مجھے بتا رہے ہیں, باقی شوز میں بتا رہے ہیں, تو آپ خود رابطہ کر لیں, جائیں. دیکھیں میرے حلقے میں اب تھوڑا سا کام شروع کریں تو میں ان کا جینا دوبار کروں گا. یہ کوالٹی پہ کوئی یہ تو کریں تو یہ کوئی پروجیکٹ جو ہیں چلا ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ میں اپنے حلقے میں تمام کاموں کی سپرویژن کروں گا اور میں دیکھوں گا. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, خیبر جو وزیر اعلیٰ صاحب کا حلقہ ہے, جی جی, وہاں اور یہ اس المہرین کے کیس میں بھی انہوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے کہ جو کمپنی, یعنی یہاں ٹینڈرنگ کا پروسیس یہ ہے کہ آپ فائنینشیل بڈ بھی دیتے ہیں اور ٹیکنیکل بڈ بھی دیتے ہیں. تو ٹیکنیکل بڈ پہلے کو لے جاتے ہیں, اگر آپ ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہو جاتے ہیں تو پھر فائنینشیل بڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب ٹیکنیکل ہونے کے بعد جن کی فائنینشیل بڈ کھولی گئی, تو فائنینشیل بڈ کھولنے کے بعد جن کا حق بنتا تھا, جنہوں نے کنٹیسٹنگ ریٹس دیے تھے, ان کو انہوں نے فائنینشیل بڈ کے سٹیج پہ ڈسکوالیفائی کر دیا.